ایک دفعہ ایک صوفی تھے اور وہ بہت ہی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن اس ذکر کی کثرت سے اس کے لب شیریں ہو گئے۔ تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم خام خواہ ذکر کی کثرت کرتے رہتے ہو، جبکہ تمہارے اس ذکر کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے ایک دفعہ بھی لبیک کی آواز نہیں آئی، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی تمہیں اللہ پاک کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ تم یک طرفہ محبت کر رہے ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا ذکر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے اس صوفی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا اور شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا۔ اس کی آنکھ سو گئی۔ جب اس کی آنکھ لگ گئی تو اب ہوا یوں کہ اس کی آنکھ تو لگ گئی اور وہ خود تو سو گیا، لیکن اس کی قسمت جاگ گئی۔ اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ذکر کرنا کیوں روک دیا؟ آخر تو ذکر حق سے پریشان کیوں ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے ذکر کا جواب ہی نہیں ملتا، اسی وجہ سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا ذکر ہی قبول نہیں ہو رہا، تو میں نے سوچا کہ اب میں ذکر نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا ذکر میں مشغول ہونا تمہارے ذکر کی قبولیت کی دلیل ہے۔ تمہارا پہلی مرتبہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے، تبھی دوسری بار تمہیں اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے، اور تمہارے دل میں جو سوز و گداز ہے اور میری چاہت و محبت اور تڑپ ہے، یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے، میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور محنتیں سب ہماری طرف سے پرکشش ہیں اور عکس ہیں۔ اے بندے، تیرا خوف اور میری ذات سے تیرا عشق میرا ہی انعام ہے، اور میری ہی مہربانی اور محبت کی کشش ہے کہ تیری ہر بار یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک کہنا شامل ہوتا ہے۔ تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ تمہیں ذکر حق میں مشغول کر دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک جاہل اور غافل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر کا اجر خود اس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے ذکر اور یاد کی توفیق اسی کو عطا کرتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں، اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل بھی ہے۔